میں بہت قسمت کا مارا ہوا انسان ہوں، میں اس جھونپڑی کے باہر بیٹھا ہوا ہوں، اندر میری بیوی رو رہی ہے اور ادھر میں رو رہا ہوں۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا میری بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور میری گاؤں کا ایک بہت مضبوط آدمی، پیسے میں بھی مضبوط ہے، اثر و رسوخ میں بھی مضبوط ہے اور طاقتور بھی ہے، اس کے آگے پیچھے گنڈے بھی رہتے ہیں۔ وہ شخص رات کی تاریکی میں آتا ہے اور مجھے میرا کان پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے، پھر وہ میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، میری بیوی کو مجبور کر دیتا ہے غلط کام کرنے کے لیے، نہیں تو وہ مجھے اور میری بیوی دونوں کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ میری بیوی ڈر جاتی ہے اور مارے ڈر کے وہ سب کچھ کر لیتی ہے جو اس کا ضمیر اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اوہ یہ پرابلم ہے۔ ابھی آیا تھا، ہاں آیا تھا اور غلط کام کر کے چلا بھی گیا۔ حضرت عمر نے کہا میرے بھائی سچ بتاؤ اب وہ کب آئے گا؟ کہا وہ ایک دن چھوڑ کر آتا ہے، آج آیا ہے، غلط کام کر کے چلا گیا ہے، اب وہ کل نہیں آئے گا، پرسوں آئے گا۔ امیر المومنین کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور دلی دل میں کہا الہ العالمین، کتنا لاچار بے امیر المومنین ہو، میرے دربار خلافت میں، میرے دور خلافت میں ایک غیر مسلم آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اس علاقے کا مالک میں ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ یوگی اور مودی دونوں کے لیے چیلنج ہے۔ سوچیں میرے دور خلافت میں ایک آدمی مجبور ہے اور وہ بھی اتنی بڑی مجبوری کہ اس کی عورت کی عزت لٹتی ہے اور بیچارہ مجبور و غریب آدمی کچھ نہیں کر پاتا۔ اس بات کو دل میں سوچا، کہا کہ سنو پرسوں جب وہ آئے گا تو 2-3 کام کرنا بس۔ کہا کیا؟ کہا اپنی بیوی سے کہنا کہ جب وہ آئے اور تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کرے اور آ ہی جائے تو اس سے کہنا کہ بھائی اب تو ہمارا اور تمہارا معاملہ بہت قریب ہو ہی گیا ہے، تم ہمارے دل میں بیٹھ ہی چکے ہو اور ہم تمہارے دل میں، تو اب روزانہ نخرے دکھانے سے کیا فائدہ؟ ایسا کرو کہ یہ کام تم کر جب چاہو تب کر لیا کرو، لیکن روشنی میں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، روشنی میں مجھے میرے پتی کی، میرے شوہر کی یاد آتی ہے، اس لیے ایک چراغ بجھا کر یہ غلط کام کرو اور میں کھل کر تمہارا سپورٹ کروں گی۔ اتنا کہنا، وہ تمہاری بیوی کی باتوں میں آ جائے گا اور چراغ بجھا دے گا، بقیہ کام میں سنبھال لوں گا۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ بقیہ کام سنبھال لوں گا، کیا مطلب؟ کہا تم ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اور اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ کھانا بنا کر رکھنا۔ یار یہ کیا مسئلہ، کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بس جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا، اپنی بیوی کو بولنا کہ کھانا بنا کر رکھے اور جب وہ تم سے غلط کام کرنے لگے تو چراغ بجھا دینا بس۔ ایک دن گزر گیا، وہ نہیں آیا، دوسرا دن وہ آتا ہے، زنا کی نیت لے کر آتا ہے، زنا کے ارادے سے آتا ہے، زنا کرنے کے لیے آتا ہے، اس غریب آدمی کی چھوپڑی میں گھستا ہے۔ حضرت عمر فاروق پہلے سے تلوار لے کر چھپے ہوئے ہیں، گھر کے مالک کو بھی پتا نہیں کہ امیر المومنین آ چکے ہیں، اس آدمی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب رات پوری طریقے سے اندھیرے میں چھا جاتی ہے تب یہ شخص اندر جاتا ہے، کان پکڑ کر گھر کے مالک کو باہر بٹھاتا ہے، چل باہر، چل ادھر، چل اندر کر دی باہر، خود اندر جاتا ہے، چراغ جل رہا ہوتا ہے۔ بیوی نے آج مسکرا کر کہا اب آپ سے کیا پردہ کروں، ہمارا آپ کا معاملہ تو اب روز کا ہو چکا ہے۔ سنو ایسا کرو بھائی،
اب تم کرتے ہی ہو غلط کام تو کھل کے کرو، لیکن چراغ بجھا دو، کیونکہ چراغ جلتا ہے تو مجھے شوہر کا پیار یاد آتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کو بھول جاؤں اور تمہاری آغوش میں آ جاؤں، اندھیرا کر دو۔ باتوں میں آ گیا، چراغ بجھا دیا۔ ادھر حضرت عمر اس طاق میں تھے کہ غلط کام ہونے نہ پائے، کیونکہ میں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی چراغ بجھتا ہے، حضرت عمر فاروق اس جھونپڑی کے اندر گھستے ہیں۔ اب خطرہ تھا کہ تلوار اندھیرے میں چلائیں تو ایسا نہ ہو کہ آدمی کی جگہ پر، زانی کی جگہ پر اس غریب آدمی کی بیوی کی گردن پر کہیں تلوار نہ چل جائے، اس لیے کچھ بولنا تھا۔ حضرت عمر اندر گھسے اور کھانسے، وہ سمجھا کہ اس کا پتی آ گیا اندر، اور اس نے کہا ابھی بھاگ، چل، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو آ گیا، بھاگ۔ اسی آواز کو سننا تھا حضرت عمر فاروق کو۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے، اسی وقت اس کے سر کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس کے سر کو پکڑا اور بال پکڑ کے کھینچا تو اس کے بال بھی لمبے لمبے تھے۔ اب یہ شک ہوا کہ کہیں عورت کے بال تو نہیں ہیں۔ اب وہ اس کو بار بار اس کو بال کو جھما رہے ہیں تو وہ چیختا ہے، ابے کیا کر رہا ہے، ابے ہٹ۔ سمجھ گئے کہ یہی ہے، فوراً بال پکڑ کے گرایا، ماری ایک تلوار۔ زندگی کا ریکارڈ ہے، حضرت عمر نے جب بھی کسی کو قتل کیا دوبارہ تلوار چلانے کی نوبت نہیں آئی، ایک ہی وار میں گردن تن سے جدا ہو جاتی تھی۔ اندھیرے میں بھی تلوار ماری تو گردن الگ پڑی ہوئی ہے، تن الگ ہے، تڑپنے لگا۔ کہا میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا، حضرت عمر نے چہرہ دیکھا، مسکراہٹ آئی، کہا الحمدللہ رب العالمین۔ گھر کا مالک اندر آ گیا، کہنے لگا ہے بڑا عجیب معاملہ ہے، کسی مرے ہوئے آدمی کو دیکھ کر انا للہ پڑھا جاتا ہے مسلمانوں میں، اور یہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا گیا، شکل دے گی تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر آؤ میرے بھائی، اندر کیا باہر کیا کھڑے ہو، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ مار دیا، قتل کر دیا؟ ارے اگر یہ امیر المومنین کو، عمر کو پتا چل گیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ایک اور مصیبت تم نے ہمارے لیے کھڑی کر دی۔ حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے کہا پہلے کھانا لگاؤ۔ لاش رکھی ہوئی ہے، گردن کٹی پڑی ہوئی ہے، خون وہیں پر تازہ تازہ پڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر وہیں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں لاش کے پاس۔ وہ یہودی بار بار دیکھ رہا ہے کہ یہ کون سی دنیا کا آدمی ہے، لاش کے پاس تو کھانے کی ہمت نہیں پڑتی اور یہ کھا رہا ہے۔ اور یہ مسلمان بھی ہے، مسلمان تو کسی کے مرنے کے بعد انا اللہ پڑھتے ہی الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اور قتل ہی کرنا تھا تو چراغ کیوں بجھوایا اس نے؟ چراغ جلتا تو اچھی طریقے سے پہچان سکتا تھا اور مارنے میں آسانی رہتی، لیکن اس نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا؟ حضرت عمر فاروق جب وہاں سے جانے لگے تو اس نے پیر پکڑ لیے، کہتا ہے میرے اوپر مصیبت کھڑی کر کے کہاں جا رہے ہو؟ عمر کے کسی آدمی کو پتا چل گیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا پیر چھوڑو، کیوں ڈرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ میں ہی عمر ہوں۔ ہاں میں ہی عمر ہوں، میں صرف مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں، غیر مسلموں کی پریشانیوں کو دور کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے حدود میں آتے ہو تم، ہمارے بھی آدمی آئیں گے، اس ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی جان میں جان آئی،
حضرت عمر جانے لگے تو کہا کہ جاؤں؟ اس نے کہا جا رہے ہو لیکن 2-3 باتیں اگر بتا سکتے ہو تو بتا دو۔ کہا کیا؟ کہا امیر المومنین، چراغ کی روشنی اگر جل رہی ہوتی تو آپ کو اس آدمی کو مارنے میں آسانی تھی، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا تھا اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ چراغ بجھا دینا؟ اور جب چراغ جلا کر دیکھا تو آپ نے انا للہ کے بجائے الحمدللہ آپ نے کیوں کہا؟ اور آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا؟ کھانے سے اس کا کیا تعلق تھا؟ یہ 3 باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ حضرت عمر نے کہا میرے یہودی بھائی سن، جب تو نے مجھے پرسوں اپنی بیوی کی داستان سنائی، انسانیت دیکھیے، مانوتا دیکھیے، آج کی یہ تقریر اگر یوگی جی اسٹیج پر بیٹھ کے سن لیں تو ان کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں۔ اگر ان کے پاس انسانیت کا دل ہوگا تو، اور اگر ان کے اندر انسانیت ہی نہ ہو، ٹھونک دو والی پالیسی اپنا رہے ہوں، تو ان کی اماں بھی مر جائے تب بھی آنسو نہیں آئیں گے، ان کے بچے ہے ہی نہیں تو کیا روئیں گے؟ ہم بھی کیا کیا بول جاتے ہیں۔ اب رات کے 11:15 بج رہے ہیں تو دماغ تو میرا بھی خراب ہے نا، اب اس کے اندر کیا درد ہوگا بیچارے کے اندر۔ سوچئے ذرا، یہ امیر المومنین ہے اور ایک یہودی کی مدد کرنے پہنچ رہے ہیں، یہاں 750 کسان کے مرنے کے بعد قانون واپس لیا جاتا ہے، لیکن 2 منٹ کا مون تک نہیں رکھا گیا۔ مودی جی آج تک ان 700 کسانوں کو شہادت کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر شہادت کا درجہ دیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آندولن صحیح تھا۔ سوچئے راجنیتی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، کہاں سے کہاں تک۔ کسان قانون واپس لیا جا رہا ہے، لیکن اس بیٹے کے باپ کو منتری پد سے ابھی بھی برخاست نہیں کیا جا رہا ہے، جس کے بیٹے نے کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی۔ یہ راجنیتی کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ کہا پرسوں جب میں آیا تھا اور تو نے مجھے اپنی داستان سنائی تھی تو اس دن میں نے سوچا، تو نے کہا کہ بڑا اثر و رسوخ والا آدمی ہے، جان پہچان والا آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، تو میں نے سوچا کہ آئے عمر، یہ غلط کام کرنے والا کہیں تیرا بیٹا تو نہیں ہے، کہیں تیرے خاندان کا کوئی آدمی تو نہیں ہے؟ اتنی ہمت کس کی ہے جو میرے دور خلافت میں یہاں آ کر یہ کام کر رہا ہے؟ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا گندا کام میرے دور خلافت میں کوئی میرے خاندان کا، میرے گھر کا کوئی آدمی تو نہیں کر رہا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا چراغ بجھا دینا۔ آئے میرے یہودی بھائی، جب میں گھر کے اندر گھسا چراغ بجھانے کے لیے، اس لیے کہا تھا اگر چراغ جل رہا ہوتا اور یہ آدمی یا زنا کرنے والا کوئی اور ہوتا، میرا قریبی رشتہ دار ہوتا، میرا بیٹا ہوتا، اور تیرے گھر میں جب میں گھستا اور چراغ جل رہا ہوتا اور میری نظر اس کی اوپر پڑتی اور اس کی میری اوپر پڑتی، تو ہو سکتا اپنا بیٹا سمجھ کر، اپنا بیٹا اپنے بیٹے کو دیکھ کر، اپنے بھتیجے کو دیکھ کر، اپنے خاندان کی کسی رشتہ دار کو دیکھ کر، ہو سکتا تھا کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور تلوار پھر میری اس کی گردن پر نہ چلتی، اور پھر میں تجھے مناتا کہ کچھ لے دے کے معاملہ رفع دفع کر لو۔ اس لیے میں نے چراغ بجھانے کے لیے کہہ دیا تھا تاکہ نہ میں شکل دیکھوں گا، نہ اس کی شکل مجھے دکھے گی، تو تلوار چلانے میں آسانی ہوگی۔ پھر میں نے اس کی گردن پہ تلوار چلائی، اور جب گردن میرے ہاتھ میں آ گئی تنہلک، تو پھر میں نے تمہاری بیوی سے کہا بہن جلدی سے چراغ جلاؤ، اس لیے کہ میں نے یہ دیکھنے کی ہرس تھی، لالچ تھا کہ دیکھیں مرنے والا میرا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ جب چراغ جلا اور اس کے سر پر میری نظر پڑی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے کہ الحمدللہ
مرنے والا میرا خاندان کا نہیں، میرا رشتہ دار نہیں، میرا بیٹا نہیں، میرا بھتیجا نہیں، مرنے والا بھی غیر مسلم ہے، تو بھی غیر مسلم ہے، یہ غلط کام کرنے والا بھی غیر مسلم ہے۔ اس پر میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، اس لیے میں نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ مرنے والا میرے خاندان کا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا؟ کہا جب تو نے پرسوں مجھے یہ داستان سنائی تو اسی دن میں نے قسم کھا لی، عمر تیرے دور خلافت میں یہ آدمی پریشان ہے اور تو آرام سے کیسے کھانا کھا سکتا ہے، تو کیسے پانی پی سکتا ہے، تو موج مستی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے۔ آئے عمر، اس وقت تک تیرے اوپر کھانا حرام ہے جب تک کہ اس آدمی کے لیے کھانے کے لیے راستہ ہموار نہ کر دے گا، جب تک کہ اس آدمی کو مار کر اور اس آدمی کو نجات دے کر جب تک میں فارغ نہ ہو جاؤں تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں پرسوں سے بھوکا ہوں، کل دن بھر نہیں کھایا، آج دن بھر نہیں کھایا، زندہ رہنے کے لیے میں نے 1-2 کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ میرے دل میں یہ تھا کہ جب تک تجھے اس مصیبت سے نجات نہ دلا دوں، تمہارے لیے کھانے پینے کا راستہ ہموار نہ کر دوں۔ جب تم چین سے نہیں کھا پا رہے ہو تو میں چین سے کیسے کھاؤں؟ جب تم چین سے بیٹھ نہیں پا رہے ہو تو میں چین سے کیسے بیٹھوں؟ اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ الحمدللہ آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ایک آدمی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا، اس کے درد کو اپنا درد سمجھنا، یہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ یہ انسانیت ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ ایک عورت کہہ دیتی تھی رات کے اندھیرے میں، ایک عورت رات کے اندھیرے میں حضرت عمر نے دیکھا کہ ہانڈی جل رہی ہے، اس عورت کے پتیلی کا ڈھکن کھول کے دیکھا تو اس میں صرف پانی گرم ہو رہا ہے اور 2-3 پتھر پڑے ہوئے۔ اس عورت سے پوچھا یہ کیا ہے؟ پانی کے اندر پتھر۔ کہا کہ میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ کہتی ہے کیا کروں، بچے بھوکے ہیں، ان کو تسلی دے رہی ہوں، آگ جلتی رہے گی، ہانڈی پکتی رہے گی، پتھر ابلتے رہیں گے اور ان بچوں کو انتظار میں، ہاں میری ماں کھانا بنا رہی ہے، نیند آ جائے گی اور بھوکے سو جائے گی۔ بچوں کو دھوکہ دے رہی ہو تو کیا کروں، میرے پاس جب کچھ ہے نہیں۔ تم نے امیر المومنین سے کیوں نہیں کہا، عمر سے کیوں نہیں کہا؟ اس عورت کا جواب دیکھو کیا ہے، کہتی ہے میں عمر کے پاس کیوں جاؤں کہنے کے لیے، کیوں جاؤں میں؟ عمر امیر ہے، لوگوں کا ذمہ دار ہے، عمر کی ڈیوٹی ہے یہ پتہ لگانا کہ کس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ میرے بھائی تم گواہ رہنا، حضرت عمر سے ہی کہہ رہی ہے، میرے بھائی تم گواہ رہنا، کل قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ آج کوئی یوگی جی سے کہہ دے دیکھ لیں گے تمہیں قیامت کے دن، یا کچھ الٹا سیدھا ایک جملہ بول دے، ضمانت نہیں ہوگی آپ کی، راش دروہ کا مقدمہ ٹھک جائے گا۔ راش دروہ کا ایک تو ٹھونک دو والی بھاشا اور دوسرا مقدمہ، دیکھا نا ڈاکٹر کفیل کے اوپر کیسے کیسے مقدمے چلائے تھے، جس نے بچوں کی جان بچائی ہو، اپنے گھر کا آکسیجن لے کر بچوں کی جان بچائی ہو، اس کی اوپر راش دروہ کا مقدمہ۔ حضرت عمر سے کہا اس نے قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ عمر بولے بہن عمر کو کیا معلوم تمہاری حالت کا؟ نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنا چاہیے، زیادہ پکش مت لو عمر کا، زیادہ پکش مت لو عمر کا، چلو یہاں سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری بہن تم رکو، تم بہن ہو، میں گھر سے کچھ انتظام کرتا ہوں۔ یہ نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں۔ اندر گئے، دربار خلافت میں اپنے غلام مسلم کو جگایا، آٹے کی ایک بوری، گھی وغیرہ، اناج وغیرہ
اور اس زمانے میں جو پھل فروٹ جو اناج چلتا تھا اس کی ایک تھیلی لی, ایک پیٹھ پہ لادی, تیلوں کی اپنے ہاتھ میں لیا اور چلنے لگے. ان کا غلام کہتا ہے امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے آقا ہیں, میں آپ کا غلام ہوں, یہ سارا بوجھ اٹھانے کے لیے میں ہوں, آپ نہیں. حضرت عمر نے جو جواب دیا سنیے, وہ اس ملک کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے. حضرت عمر نے جواب دیا نہیں 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 نہیں, قیامت کے دن اس عورت نے میرا گریبان پکڑنے کی بات کہی, تمہارا نہیں. اس لیے اس گلے کی بوری کو میں ہی اپنی پیٹھ پر لادوں گا اور میں ہی لے کر جاؤں گا. حضرت عمر اس گلے کو لاد کر جاتے ہیں, اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتے ہیں, اپنے ہاتھ سے سالن تیار کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. پھر اس عورت سے کہتے ہیں بچوں کی ماں بہن تم بھی کھانا کھا لو. پھر اس عورت نے کھانا کھایا. جب حضرت عمر فاروق نے ان سب کو کھانا کھلا دیا اور وہاں سے جب آنے لگے تو اس عورت نے پیچھے سے دامن پکڑ کے کہا لوگ کتنے بے وقوف ہیں جو عمر کو خلیفہ بنا دیتے ہیں. عمر کے اندر خلیفہ ہونے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی. ارے خلیفہ بننے کے لائق تو آپ ہیں, امیر المومنین تو بننے کے لائق آپ ہیں. آپ رات میں اٹھتے ہیں اور غریبوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. آپ نے ہمارے بچوں کا پیٹ پالا, اللہ آپ کا پیٹ آپ کے بچوں کو آباد رکھے. حضرت عمر فاروق رونے لگے. اس عورت نے کہا تو آپ نے مجھے بہن کہا ہے اور آپ رو رہے ہیں, آپ نے میرے گھر میں خوشیاں دی ہیں, بچوں کو کھلایا ہے اور میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو. کہا نہیں میری بہن, تیری وجہ سے آنسو نہیں, آنسو تو ان جملوں سے آئے ہیں کہ تو نے کہا قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی. میری بہن میں تجھے کیسے بتاؤں کہ میں ہی عمر ہوں, امیر المومنین میں ہی ہوں, اور یہ میری غلطی ہے کہ اب تک تیرے گھر کی خبر گیری میں نہیں کر سکا. میری بہن قیامت کے دن اب میرا گریبان مت پکڑنا. میری بہن اللہ کے دربار میں اتنی گواہی دے دینا کہ میرا ایک جملہ جب سنا تو اس نے میرے بچوں کو کھلا دیا تھا اور اپنی ذمہ داری پوری کی. کیا ذمہ دار دیکھیے کیسا تھا, وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا. ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں, اپنا ہو یا پرایا ہر ایک کی خدمت کرنا یہ اسلام کہلاتا ہے. یہی اسلام کا درس ہے, یہی اسلام ہے, اسی انسانیت کا نام اسلام ہے. ہم بھول جاتے ہیں, ہم فراموش کر دیتے ہیں. 4 سال ہو جاتے ہیں حضرت عمر فاروق کو. 10 سال تو خلافت کی ہے, 10 سال میں 4 سال ایسے گزرے کہ رات کے اندھیرے میں روزانہ ایک گھر میں جاتے. ایک صحابی ہیں حضرت طفیل دوسی, قبیلہ دوس سے ان کا تعلق. ان کو شک ہوتا ہے کہ عمر یہ رات کو روزانہ کہاں جاتے ہیں. پوچھ کے تھک گئے, لیکن حضرت عمر نے نہیں بتایا کہ میں رات کو کہاں جاتا ہوں. ایک دن طفیل دوسی کو تجسس سوج گیا, دیکھیں کہاں جاتا ہے عمر. رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں جاسوسی کرنے لگے. حضرت عمر آگے آگے جا رہے ہیں, طفیل دوسی پیچھے پیچھے پیڑ سے چھپ کے کہ عمر مجھے دیکھ نہ لیں. حضرت عمر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو پیچھے کا کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا ہے. چل دیے 4-5 میل دور ایک بیابان آبادی میں, آج بیابان جگہ آ جاتے ہیں. 5-6 جھونپڑیوں کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے. ایک جھونپڑی میں چراغ جل رہا تھا. حضرت عمر فاروق نے دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اس جھونپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں. طفیل دوسی کو شک ہو گیا کہ عمر اتنی رات میں اس جھونپڑی میں کیا کرنے گیا. انسان کی فطرت ہے, رات کے اندھیرے میں آپ بھی اگر دائیں بائیں دیکھیں اور کوئی نہ آپ کو دیکھ رہا ہو, چپکے سے آپ کسی گھر میں گھس جائیں, وہ بھی رات کے اندھیرے میں, تو میرے دل میں تو طرح طرح کے خیالات اٹھیں گے ہی کہ آپ کیوں گئے, اتنی رات میں کیوں جا رہے ہیں. طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں عمر کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا کہ اتنی رات میں عمر اس گھر میں کیا کرتا ہے اور روزانہ آتا ہے کیا کرتا ہے. کافی دیر کے بعد اس جھونپڑی سے جب حضرت عمر نکلے اور سیدھے چلے گئے, طفیل دوسی نے کہا
جا رہے ہیں جانے دو, میں جھونپڑی میں جا کے دیکھوں کہ اس میں کیا ہے. حضرت طفیل جب اس جھونپڑی میں گھستے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کونے میں چراغ جل رہا ہے. اس چراغ کے پاس کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے. اس چٹائی کے اوپر کوئی لیٹا ہوا ہے. قریب گئے تو پتا چلتا ہے کہ ایک عورت ہے, اور قریب جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت ہے. اور قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو آنکھوں سے اندھی ہے, دانت اس کے منہ میں نہیں ہے, اور ہاتھوں سے کوڑی اور پیروں سے لنگڑی ہے. حضرت طفیل اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں. اس نے کہا جی کیا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہوں تم بتاؤ گی؟ اس نے کہا بولو بیٹا. کہا یہ آدمی جو تمہارے پاس آیا ہے اور ابھی ابھی یہاں سے گیا ہے, یہ کون ہے؟ کیا تم اس کو جانتی ہو؟ کیا تم نے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں, میں آنکھوں سے اندھی ہوں, میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ کہا ماں مجھے جلدی بتاؤ کہ یہ آدمی یہاں آتا ہے تو کم سے کم تمہیں بتایا تو ہوگا کہ میں کون ہوں. کہا نہیں میرے بیٹے, یہ آدمی یہاں 4 سال سے برابر کنٹینیو آتا ہے, چاہے کتنی بارش ہو, چاہے کتنی آندھی ہو, چاہے کتنا طوفان ہو, چاہے کچھ بھی ہو, لیکن یہ یہاں ضرور آتا ہے. لیکن 4 سال سے آج تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا. یہاں تو 100 روپے مدرسے میں چندہ دیتے ہیں تو نام کے ساتھ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب نے دیا ہے. اعلان کرو مولانا صاحب, 1000 روپے چندہ دیتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں شہرت چاہیے, فلاں نے دیا. اور یہاں بیٹھے رہتے ہیں کمپٹیشن میں, میرا دشمن کتنا دے رہا ہے, اگر اس نے 1 دیا تو اس کو دکھانے کے لیے ہم 1200 دیں گے, ہم 1500 دیں گے. یہ کمپٹیشن ہے ہمارے یہاں, سب نیکی بیکار. یہ سسٹم ہی پہلی بات تو ہمیں غلط لگتا ہے کہ لائیے مولانا صاحب یہ 100 روپے لیجیے, میرے ابو کے لیے دعا کر دی اللہ ان کو جنت دے. ارے آپ مدرسے کو چندہ دیجئے, آپ دل میں نیت کر لیجئے کہ میں اپنے باپ کی طرف سے دے رہا ہوں, آپ کو ثواب ملے گا. مولانا صاحب سے نام لے لے کر کیوں دعا کروا رہے ہو؟ جرجی صاحب کو اپنے باپ کو ثواب پہنچانا ہے, جرجی صاحب 1000 روپے دیں گے, دل میں نیت ہے میں اپنے باپ کی طرف سے دے رہا ہوں, باپ کو ثواب ملے گا. 20 سال ہو گئی تقریریں کرتے کرتے, یہی بتاتے بتاتے, لیکن نہیں بدلی جا رہی یہ بات, نہیں وہی دھرا چلا آ رہا ہے, اسی پہ ہم چل رہے ہیں. 4 سال ہو گئی, آج تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا کہ کون ہے. اچھا بس یہ کہہ دیتا ہے میں تمہارا بیٹا ہوں, میں تمہارا بیٹا ہوں. میں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا, بیٹا جب نام ہی نہیں بتاتا تو کیا کروں. تو کرتا کیا ہے یہاں, کرتا کیا ہے یہ پوچھ رہے ہو؟ ہاں بیٹے اس آدمی کے بہت احسان ہے میرے اوپر. کہا ماں بتاؤ نا کیا کرتا ہے. کہا میں ہاتھوں سے کوڑی ہوں, پیروں سے لنگڑی ہوں, آنکھوں سے اندھی ہوں, منہ میں میرے دانت نہیں ہے, میں چل پھر نہیں پاتی ہوں, اسی چٹائی سے ایک پلٹی کھاتی ہوں, کروٹ بدل کر میں نیچے آ جاتی ہوں, اور اسی جگہ پر میں لیٹے لیٹے لیٹرین کر لیتی ہوں, یہی لیٹے لیٹے میں لیٹرین کر لیتی ہوں, اور پھر پلٹ کر میں اسی جگہ چٹائی پر آ جاتی ہوں. یہ جو آدمی جو لڑکا ہے یہ جو آتا ہے یہاں, یہ سب سے پہلے چراغ جلانے کے بعد سب سے پہلے میری لیٹرین صاف کرتا ہے, میرے گھر کو دھوتا ہے, جہاں جہاں میرا پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ اس کو صاف کرتا ہے. امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت, مودی جی صرف ہندوستان کے ہیں. حضرت عمر نے اتنی بڑی حکومت, اتنے بڑے رقبے پر حکومت کی تھی. اس وقت عراق, ایران, مصر, شام, فلسطین, آذربائیجان, اردن, چائنا, مراکش, سیریا,
یہ سارے ملک اس میں شامل تھے اور ان تمام ملکوں کا اکیلا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا عمر. اتنی بڑی خلافت کا مالک اور صورتحال ایک نابینا، پیروں سے لنگڑی، ہاتھوں سے کوڑی، دانتوں سے بالکل خالی اور آنکھوں سے اندھی ایک بوڑھی عورت کے گھر سے اس کی لیٹرین اور پیشاب و پائخانہ صاف کرتا ہے. اس کے بعد میرے کپڑے چینج کرتا ہے. منہ ہاتھ دھلنے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے منہ ہاتھ دھلا دیتا ہے. نہلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے غسل دیتا ہے. کپڑے چینج کراتا ہے. پھر میرے جسم سے اترے ہوئے پرانے یا گلتے کپڑے یہی کنویں کے پاس بیٹھ کر اس کو وہ دھوتا ہے اور سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہے. اس کے بعد اسی جگہ پر چولہا جلاتا ہے، کھانا بناتا ہے. لکڑیوں کو پھونک پھونک کر اس کا دھواں اس کی آنکھوں میں جاتا ہے، لیکن یہ سب کرتا ہے. میں دانت نہیں ہے، اپنے منہ میں وہ چباتا ہے، اس کو نرم کر کے پھر وہ میرے منہ میں ڈالتا ہے، اور جب تک میرا پیٹ نہیں بھر جاتا وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا. حضرت طفیل دوسی چیخ پڑے، امیر المومنین میں تمہیں کیا سمجھ رہا تھا اور تم کیا نکلے. امیر المومنین میں تم سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں نکل پاؤں گا. ماں جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ امیر المومنین ہے، وہ عمر فاروق ہیں. چھٹی گم. پھر طفیل دوسی تیز اسپیڈ میں گھر سے نکلتے ہیں اور عمر فاروق کے گھر کی طرف جاتے ہیں. عمر فاروق کے گھر کے باہر جو ایک دروازہ تھا جہاں وہ لوگوں کی فریاد سنتے تھے، اسی دروازے کے باہر جو روم تھا، اسی روم میں حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے، ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دے. تیرا عذاب ہم بھگت نہیں پائیں گے، تیرا عذاب ہم سہ نہیں پائیں گے، تیرا عذاب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. پھر دعا مانگتے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. پیچھے سے طفیل دوسی ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں رات میں بوڑھی عورت کا پیشاب و پائخانہ صاف کرنے والا، رات میں بوڑھی عورت کے کپڑے دھلنے والا، رات میں بوڑھی عورت کے لیے کھانا بنا کر کھلانے والا، رات کے اندر بوڑھی عورت کی خدمت کرنے والا. امیر المومنین اے عمر، اگر تم جہنم میں چلے گئے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ رات کی تاریکی میں 4 سال سے یہ خدمت کرنے والا شخص اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ حضرت عمر فاروق دعا مانگتے مانگتے پیچھے دیکھتے ہیں، سامنے طفیل دوسی ہیں، آسمان پر ہاتھ اٹھائے ہوئے نظریں آسمان پر جماتے اور کہتے ہیں اللہ 4 سال سے جو نیکی میں صرف تیرے لیے کر رہا تھا، جو کام میں تیرے لیے کر رہا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، آج اس راز کو فاش کر دیا گیا، آج میری بات دوسرے کو معلوم ہو گئی، آج یہ نیکی پتہ چل گئی. اے اللہ میں نے اس کو نہیں بتایا، اس نے پیچھا کر کر کے خود پتہ کر لیا. اللہ میرے اس نیک عمل کو ریا نمود میں نہ لکھ لینا، تکبر میں نہ لکھ لینا، گھمنڈ کے اندر میرے اس نیکی کو مت لکھ لینا. میں نے نہیں دکھایا، میں نے نہیں بتایا. یہ کون سی انسانیت تھی؟ یہاں تو بس نماز پڑھ کے نکلتے ہیں داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اللہ کے اوپر. آئے مغرب نماز پڑھنے گئے تھے، نماز پڑھنے گئے تھے، نبی مسجد سے نکلے نماز پڑھ کے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے اوپر کتنا بڑا احسان کر کے آ رہا ہے یار. صرف نماز پڑھ لینے سے میرے بھائیوں جنت نہیں مل جاتی ہے.
آپ کو اس کے لیے انسانیت بھی اپنانا پڑے گی، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا۔ ہم بندوں کے حقوق کیا ادا کریں گے؟ کیا ہمارے میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق ہم ادا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، اپنی بیوی کی شکایت کرنا تھی اس کو، تو حضرت عمر فاروق کے باہر والے کمرے میں وہ بیٹھ گیا، دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، اس نے کان لگایا تو کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے؟ عمر فاروق کی بیوی عمر کو ڈانٹ رہی ہیں، ہاں تم تو چلے جاتے ہو، صبح سے شام تک آتے نہیں ہو، پکنے کا پتہ نہیں ہے، کھانے کی فکر نہیں ہے، بچوں کی فکر نہیں ہے، تمہیں کیا خلیفہ بنے بیٹھے ہو؟ بہت کچھ سنا ڈالی۔ حضرت عمر فاروق نیچے گردن ڈال کے سن رہے ہیں۔ تصور کرو، عمر سن رہے ہیں، عمر سننے والے آدمی ہیں، لیکن بیوی کی سن رہے ہیں۔ اب نکلتے ہیں باہر تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے گھر سے باہر جا رہا ہے دروازے سے، یہ ضرورت کے لیے آیا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو آواز دی، ادھر ادھر ادھر۔ وہ آیا، جی 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 تم ہمارے پاس آئے تھے؟ جی۔ پھر جا کیوں رہے ہو؟ کچھ ضرورت تھی؟ کہ ہاں ضرورت تو تھی، آیا تو کام سے تھا، لیکن وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا نہیں نہیں وہ آپ دوری نہیں کر پائیں گے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ ارے کام بتایا ہے نہیں تو نے، اور کہہ رہا کہ دور نہیں کر پائیں گے، ارے کام تو بتا پہلے کیا ہے۔ کہنے لگا امیر المومنین میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ میری بیوی ہمیں ڈانٹتی رہتی ہے، پھٹکارتی رہتی ہے، ہماری سنتی نہیں ہے، آیا تھا شکایت لے کر، لیکن یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ آپ تو خود اس بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کی بیوی خود آپ کو ڈانٹ رہی ہے، تو آپ میری کیا دور کریں گے، آپ اپنی نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بیٹھو، بیٹھ گئے۔ کہا یہ بتاؤ شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا باپ کا۔ کہا بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا باپ کی۔ کہ اگر عورت دودھ پلانے کا پیسہ مانگ لے شوہر سے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلاؤں گی لیکن آپ سے اتنا پیسہ لگے گا، تو آپ کو دینا پڑے گا۔ کہاں بچہ کس کا ہوتا ہے؟ کہ باپ کا۔ پیشاب و پائخانہ اس بچے کا دھونا کس کی ذمہ داری ہے؟ کہ باپ کی۔ کہا کہ ہماری بیوی ہمارے بچے کو دھلاتی ہے، نہلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہے، اور کھانا پکانا بھی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے کھانا بھی بنا دیتی ہے۔ کہنے لگا کھانا بنانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہا نہیں، نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے۔ آپ کا نکاح ہوا ہوگا تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا ہوگا تو اس میں کہا ہوگا فلاں فلاں لڑکی کے ساتھ، فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر یا یہ مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ، علاوہ نان نفقہ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا۔ مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے اور اس کے باپ کا نام ادریس ہے، تو آپ نکاح جب پڑھائیں گے تینوں آیتیں پڑھنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اے یوسف صاحب، اے اسلم صاحب، اے جمیل صاحب، زینب بنت ادریس، ادریس کی بیٹی زینب کے ساتھ آپ کا نکاح 5000 روپے مہر کے عوض یا 2 تولے سونے کے عوض آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے، علاوہ نان یا 5000 روپے مہر کے عوض سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ اس کے جواب میں آپ کہیں گے ہاں میں نے قبول کیا۔ تو علاوہ نان نفقہ یعنی اتنے روپے مہر تو دینا ہی ہے، نان نفقہ بھی آپ کے، نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی دوا، بیماری، علاج، بچوں کے خرچے، یہ سب عورت کی، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو دے، تو وہ پکی ہوئی روٹی بھی مانگ سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک پنچایت میں ہمیں جانے کا موقع ملا تھا، لیکن وہ اب بیچارہ لڑکا جو تھا وہ کسی عالمہ سے شادی کر لیا تھا، مولون تھی وہ، پڑھی لکھی، اب دونوں میں بگڑ گئی۔ ہم لوگوں نے بہرحال کسی طرح معاملہ نپٹایا اور بنایا ان دونوں کا، تو میں نے کہا سنو
یہ کام تم کرو گے، اور لڑکی سے کہا دیکھو آج کے بعد شکایت نہ سنیں، روٹی کھانا بنا لینا، تیار کرنا، تمہارا شوہر دکان سے آئے گا، اس کو کھانا کھلانا، یہ تمہاری ذمہ داری۔ کہتی ہے مولانا صاحب آپ کو کس نے مولانا بنایا ہے؟ ہم نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا کہ روٹی بنانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ کون سی حدیث میں لکھا بتاؤ تو؟ لڑکا کہتا دیکھی، ہم نے کہا اور کر لے مولون سے شادی کر، اب جب تو نے کی ہے تو بھگت۔ پھر میں نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کے سمجھایا کہ دیکھو سماج کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اب تمہارا شوہر جب اتنا کر رہا ہے تو کھانا تم بھی، تب اس کو پیار سے سمجھایا، تب کہتی ہاں ایسے سمجھاؤ گے تو بنا دوں گی، لیکن اگر یہ کہو کہ کھانا بنانا تمہاری ذمہ داری میری نہیں ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا یہاں بیان کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کل ہماری عورتیں ہم سے کھانا بنوائیں۔ اتنا ظالم نہیں ہوں گی انشاءاللہ، اتنا ظالم نہیں ہوں گی، ظلم نہیں کریں گی۔ تو حضرت عمر نے اس کو سمجھایا کہ وہ کھانا بنا دیتی ہیں، کپڑا دھو دیتی ہیں، بچے کو نہلا دیتی ہیں، اس کا پیشاب اور پائخانہ صاف کر دیتی ہیں۔ کہتا ہاں یہ تو ہے، ہاں یہ تو ہے، ہاں یہ تو ہے۔ تو کہا پھر تھوڑی سی 2-4 باتیں سن لے، اس میں کیا بگڑ رہا تیرا؟ چپ خاموش ہو جا، دیکھ میں کتنی بڑی حکومت کا مالک، میں سن رہا ہوں اپنی بیوی کی، تو بھی سن لے۔ اس کو سمجھا دیا ہر معاملے میں عقل ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ پسلیاں ہیں نا، یہ پسلی، یہ سب سے اوپر والی پسلی سے پیدا ہوئی عورت، بائیں طرف جو الٹی طرف، اور آپ دیکھیں گے پسلی جب آپ نکالو گے جسم سے تو ایسے نکلے گی، ایسے ٹیڑھی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے ایسے تو یہاں تک تو صحیح ہوگی، بس زیادہ کرو گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ خود اللہ کے نبی کہتے ہیں پسلی ٹیڑھی ہے، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جائے گی، وَإِن تَرَكَهُ لَمْ يَزَلْ عَوَجْ، اور اگر چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی۔ کیا کرو گے؟ اگر نہیں اس کو سیدھا کیا، چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی، اور سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ یعنی عورت ٹیڑھی ہے، سیدھا کرو گے تو طلاق ہو جائے گی، اس لیے ٹیڑھا ہی رہن دو۔ یہ عورت کی فطرت بتائی اللہ کے رسول نے، تو ٹیڑھا پن تھوڑا سا برداشت کرو، کیونکہ سیدھا کرنے کے چکر میں رہو گے عورت کو تو عورت ٹوٹنا گوارا کر لے گی لیکن سیدھا نہیں ہوگی۔ اب اس سے زیادہ کھل کر اللہ کے نبی اور کیا بتائیں گے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کو پسلی کی طرح ہے، اس کو اسی حال میں رہنے دو جس حال میں وہ ہے، تھوڑی بہت باتیں اس کی سن لو، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ گھر بگڑوائے۔ اپنی اولاد کے حقوق ادا کیجئے۔ بہت شکایتیں، مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، مولانا اولاد بڑی نافرمان ہے۔ کیوں نافرمان ہے؟ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا، کہتا امیر المومنین میرا بیٹا یہ کرتا وہ کرتا، میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا اور ڈانٹا اس کو پکڑ کے۔ جب خوب ڈانٹ چکے تو اس نے کہا امیر المومنین ڈانٹ لیا، دل کی بھڑاس نکل گئی؟ کہاں؟ اب میں کچھ پوچھوں؟ کہا جی بولو کیا کہنا ہے؟ کہا آپ نے بیٹے کا، باپ کا تو حق بتا دیا، بیٹے کو یہ چاہیے، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بیٹے کا بھی کچھ حق ہے باپ کے اوپر؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا؟ بتائیے۔ کہا کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، دوسرا حق جب 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرے، تیسرا حق جب وہ بالغ ہو جائے تو دیندار شریف گھر کی کسی لڑکی سے اس کی شادی کرا دے۔ یہ 3 حق باپ کے اوپر ہے بیٹے کے تعلق سے۔ کہا امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو اس نے ان 3 حق میں سے کون سا حق ادا کیا میرا؟ کہا کا نام اس نے میرا رکھا ہے، یہ عربی میں کچھ بتایا اس نے جس کا نام ترجمہ ہوتا اردو میں کھٹمل۔ میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام رکھا کھٹمل۔
اور 7 دن کا ہوا تو اس نے عقیقہ نہیں کیا، اور جب میں بالغ ہوا تو میری شادی ایسی لڑکی سے کرا دی ہے جو بیوی نہیں ڈائن ہے۔ اب بتائیے کہ میں اس کا حق ادا کیسے کروں گا؟ تب حضرت عمر فاروق نے لڑکے کی بات کو سنا اور اس کے بعد پھر باپ کو ڈانٹا کہ جب تم اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے ہو تو کیا امید رکھو گے کہ آپ کی اولاد آپ کا حق ادا کرے گی؟ دونوں طرف ہیں معاملات۔ آپ اپنی اولاد کو رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک اینڈرائڈ موبائل دے دو اور آپ کی اولاد یوٹیوب پہ لگی رہے، فیس بک پہ لگی رہے، میسنجر پہ لگی رہے، اور پوری 2 GB پر اس کو جب تک ختم نہ کر لے بستر پہ سونے نہ جائے، تو آپ اپنی اس اولاد سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی رب اغفر لی ولوالدیّ؟ کیا یہ کہے گی کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے؟ آپ یہ امید لگاتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام جس مسجد کے جس محراب میں رہتی تھیں، حضرت زکریا ان کی کفالت کرتے تھے۔ پڑھیے سورہ مریم قرآن میں۔ ان کے پاس بے موسم پھل آ گیا اس محراب کے اندر، آم کا موسم نہیں تھا، آم آ گیا، لیچی کا موسم نہیں تھا، کوئی پھل آ گیا جس کا موسم نہیں تھا۔ جب زکریا نے بے موسم پھل دیکھا، مریم کے پاس مسجد کے محراب میں جب بے موسم پھل دیکھا تو پوچھا انا لک ھذا، آئے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ اس پھل کا تو موسم نہیں ہے لیکن یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ یعنی حضرت مریم کی کفالت کرنے والے زکریا علیہ السلام اپنی جس کی پرورش کر رہے ہیں مریم سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گیا۔ غور کریں، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ بیٹی یہ تیرے پاس موبائل کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر سے 4 کاپی لے کر اسکول گئی تھی، یہ 5ویں کاپی تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ میری بیٹی تیرے موبائل میں خالہ کا نمبر تھا، چچی کا نمبر تھا، پھوپھی کا نمبر تھا اور امی کا نمبر تھا، یہ 5واں نمبر تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ میری بیٹی تیرے موبائل میں 10 روپے کا بیلنس تھا، تجھے اپنے ماں باپ کو مس بیل مارنے کے لیے 10 روپے دیے تھے تاکہ کوئی ضرورت پڑے تو مس بیل مارنا، ہم تجھے کال کر لیں گے، یہ تیرے موبائل میں واٹس ایپ چلانے کے لیے نیٹ پیک کیسے آ گیا؟ یہ 1 GB 1.5 GB تجھے جو نیٹ پیک مل رہا ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت زکریا مریم سے پوچھ رہے ہیں۔ کون مریم؟ کون مریم جن کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے؟ کون مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا عطا کیا؟ کون مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن کو پاک و صاف ستھرا ہونے کا اعلان اللہ نے کیا ہے کہ مریم کو کسی مرد نے چھوا نہیں لیکن ہم نے پھر بھی ان کو ایک بیٹا دیا ہے۔ غور کرو، جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ کر رہا ہے، حضرت زکریا اس پاک دامن لڑکی سے بھی پوچھ رہے ہیں یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گیا ہے؟ میری بیٹی بتا، میری سرپرستی میں پلنے والی بتا، میری کفالت میں پلنے والی بتا، یہ بتانا ہوگا یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے دیا نہیں، تیرا کوئی بھائی ہے نہیں، پھر تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ والی تھی، اس لیے جواب دیتی ہے قالت ہوا من عند اللہ۔ زکریا میرے بارے میں غلط مت سوچو، آپ نے پالا ہے، آپ کے خون میں آپ کی پرورش کو میں ذلیل نہیں ہونے دوں گی، آپ کا نام کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ کسی لڑکے نے مجھے یہ پھل نہیں دیا ہے، کسی میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، فرشتہ دے گیا ہے، یہ دنیا کا نہیں جنت کا پھل ہے، یہ میری عبادتوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہے، اس میں کسی لڑکے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جب مریم سے کلاس لی جا سکتی ہے تو ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کلاس کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم اپنی بچیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ہم ان سے سوال
जवाब क्यों नहीं कर सकते? हम उनसे क्यों नहीं पूछ सकते कि बेटी ये रात में 12 बजे तक क्यों जागती हो, मोबाइल क्यों चलाती हो, मोबाइल पर क्यों रहती हो? ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से पूछे, अपनी बच्ची से पूछे। चलिए लगभग खत्म ही था। चलिए कोई बात नहीं, अब खत्म भी हो रहा था। जनरेटर अब छोड़ दो। अरे बैठिए ना आप लोग थोड़ा सा और, बस बस हो गया, थोड़ा सा बैठ जाए। ये क्या माइक बंद कर दिया? बस थोड़ा सा और। मैं समझ रहा हूँ ना, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी है, अब कोहरा भी गिर रहा है, तो ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से पूछे। हम कहाँ पूछते हैं? कभी आपने पूछा ये जलसे में मेले लगते हैं और मेलों में जो शॉपिंगें होती हैं और लड़कियां घूमती हैं, क्या क्या होता है? जलसा तो जब मौलाना जर्जी साहब स्टेज पे आ जाते हैं तब ना जलसा होता है। घुस घुस के लोग आ जाते, बैठ जाते, पूरा मजमा भर जाता, कहना पड़ता हट जाओ, बैठ जाओ, ये करो। उससे पहले तो कुछ नहीं कहना पड़ता है। कितने लोग टहलते हैं। और कल के मैंने एक जलसे में देखा है, अररिया के जलसे में कितनी लड़की, और जिस दुकान पे लड़की वहीं लड़के। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। ये सूरत हाल हमने देखी। जलसे में हमको ला रहे हैं लोग कमरे से, जलसे गाह तक आने तक देख रहा हूं, जहां लड़की जा रही है और पीछे 4-4, 5-5 लड़के उसके पीछे लग रहे हैं। ये मिसाल हमें देना पड़ रही है। मौलाना साहब ये कुतिया कुत्ते वाली मिसाल क्यों दे दी आपने? कुरान ने भी कभी कभी मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अजल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उससे भी ज्यादा गए गुजरे। अल्लाह ने भी कहा है चौपाए हैं उससे भी ज्यादा गए गुजरे। चौपायों में सूअर भी आता है, कुत्ता भी आता है। अब सूअर पे बवाल होगा, मौलाना साहब ने सूअर क्यों कह दिया? हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ कठमुल्ला पैदा हो गए हैं, कहते हैं जिसने अपने मुंह से सूअर कह दिया उसकी एक 40 दिन तक जबान गंदी रहती है। देख कैसे कैसे फतवे वो दे रहे हैं। अब सूअर को सूअर नहीं कहोगे तो क्या PIG साहब कहोगे? कुत्ते को कुत्ता नहीं कहोगे क्या तो DOG साहब कहोगे? क्या कहा जाएगा? अरे सूअर है तो है, कुत्ता है तो है। उर्दू में यही कहा जाता है। अरबी में कल्ब कहेंगे और खिंजीर कहेंगे, इंग्लिश में डॉग कहेंगे और पिग कहेंगे, लेकिन हम तो उर्दू में आपके सामने बोल रहे हैं इसलिए सूअर ही कहेंगे। ऐसा लगता है हालात ऐसे बना दिए गए हैं मेरे भाइयों, मोबाइल दे देकर। जलसों में भी आते हैं तो लड़के बात करते हैं, आज आओगी जलसे में? हाँ हाँ आएंगे, आज तो मेरे पापा भेज देंगे क्योंकि जलसा है ना, जलसा। पापा समझ रहे हैं मेरी बेटी सहेली के साथ जा रही है। पापा को यह नहीं मालूम दोनों सहेलियों ने अपने अपने सहेला ढूंढ रखे हैं। ये लड़की उनके घर जाती है कि मेरे साथ जलसे में जा रही है, भेज दो। उसके पापा समझ रहे हैं सहेली के साथ जा रही है। फिर ये उसके घर जाती है, उसके पापा भी समझ रहे हैं सहेली के साथ। यहां दोनों सहेली अलग अलग हुई, दोनों अपने अपने सहेला को पकड़ लिया। तू मेरी मत कहना, हम तेरी नहीं। इस स्कूल में जो पढ़ रही हो ना, ये पुराने हो चुके हैं, ये गेम खत्म हो चुका है। नागपुर के अंदर RSS के ऑफिस में बैठकर यह प्लानिंग हो चुकी है कि स्कूलों में और कॉलेजों में मुसलमान लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन दिलाओ और ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कों से कहा जाए कि वो मुसलमान लड़कियों से प्यार करें और उनको अपने चंगुल में फंसाएं, कोर्ट मैरिज करें, शादी करें और उनसे 2-3 हिंदू बच्चे पैदा करके उनको छोड़ दें, हटा दें, धक्के दे दें और उन लड़कियों को उनके माँ बाप के पास भेज दें। ये प्लानिंग हो चुकी है हमारी बेटियों के साथ, मुसलमान लड़कियों के साथ। ये प्लानिंग RSS संगठन कर चुका है। हम अभी भी आंखें नहीं खोल रहे हैं।
جاؤ بیٹی کالج میں، جاؤ بیٹی پڑھو. آپ بھیج رہے ہیں تو بھائی کے ساتھ بھیجیے، لے جانے والا بھی ہو لانے والا بھی ہو، اسکول کے گیٹ تک پہنچاتا ہو اور اسکول کے گیٹ سے لے کے واپس بھی آتا ہو. آپ کو نگرانی رکھنا پڑے گی. معاف کیجئے گا، آپ کا ڈرائیور نہیں چلے گا، آپ خود نگرانی کریے، یا تو خود پہنچائیے یا اپنے اس لڑکی کے بھائی کے ذریعے پہنچائیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہم جميع مسلمانوں کو اسلام جو انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے. حضرت عمر فاروق نے جو خدمت کر کے بتائی ہے ہمیں وہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.